خلاصہ ہے کائنات کا حسین، خلاصہ معصومین ہے حسین۔ ایسا تو نہیں ہے دوستو، معصوم بھی ایسا کہ اگر ماں یہودی کے گھر شادی میں جانے پر آمادہ ہو اور یہ کہہ دے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو جنت سے ماں کے لیے بھی کپڑے آئے۔ بیٹے اگر عید کا ضد کریں تو بیٹوں کے لیے فرشتہ درزی بن کر آئے، فرشتے چکیاں پیسنے آئے، فرشتہ روٹیاں آ کر لے جائے، فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے نکلے ہوئے دو آنسو موتی بن جائیں۔ یا علی یا علی، آپ نے غور فرمایا، آپ نے توجہ فرمائی۔ زمانہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ معصوم کی عظمتیں کیا ہیں۔ اب دیکھو رسول منبر پر ہے، سمجھو مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، یہ الگ بات ہے کہ آج کی رات ہی ایسی ہے کہ حسین کا نام آئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، لیکن ایک جملہ ضرور سن لیجئے، رسول منبر پر ہے، معصوم منبر پہ خطبہ دے رہی ہے، اللہ کی آخری رسالت۔ ایسے میں صحن مسجد سے حسین داخل ہوئے، ابا کے دامن میں حسین کا پاؤں الجھا، حسین نیچے گرے، ادھر حسین نیچے گرے، ادھر رسول نے منبر چھوڑا۔ آپ نے سن لیا یہ جملہ، ادھر رسول نے منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا۔ بیٹھے ہیں علماء یہاں، پوچھیں ان سے، خطبے میں بولنا بھی حرام ہے کہ جائے کہ چھوڑنا؟ اترے منبر سے، اٹھایا حسین کو، پہنچے منبر پر، بٹھایا زانوں پر، ایھا الناس، جس نے نہیں سنا وہ سن لے، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، حسین منی وانا من الحسین۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کیا۔ کیا مقصد تھا؟ خطبہ چھوڑتے ہیں حسین کے لیے، سجدے کو طول دیتے ہیں حسین کے لیے، بتا رہے ہیں کہ معصوم کی رضا کا نام عبادت ہے۔ عبادت نہ سجدے کا نام ہے، نہ رکوع کا نام ہے، نہ قیام کا نام۔ یا علی توجہ فرمائے جانے والا، عبادت نہ قیام کا نام، نہ قعود کا نام، نہ سجدے کا نام، نہ خطبے کا نام، نہ منبر کا نام۔ عبادت نام ہے معصوم کی رضا کا، عبادت نام ہے معصوم کے احترام کا۔ مجھے بتاؤ کہ سجدے کو طول تاریخ میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا نا، نہ حسین سے پہلے نہ حسین کے بعد، شریعت نہیں بدلی نا۔ آج تو کوئی کہے 72 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اگر سجدہ باطل نہ ہو جائے تو میرا ذمہ، لیکن رسول آج سجدے میں حسین پشت پر رسول اٹھنا چاہتے ہیں، جبریل شانہ دباتے ہیں، رسول سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں حسین نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر سوچا حسین نہیں اترا، پھر کہا، پھر سوچا، پھر کہا، پھر سوچا، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں، رسول کے دماغ میں حسین آیا، حسین آیا، حسین آیا۔ قیامت تک کی نمازیوں کے لیے رسول اللہ نے سنت قائم کر دی، کسی کی نماز کا سجدہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جب تک حسین سجدے میں نہ آ جائے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ ہے وہ پیغام۔ عظمت امام حسین پر صلوات بھیجے بابا نے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے حسین کی منزل، عبادت جس کے لیے رکے، نماز جس کے لیے ٹھہرے۔ حسین کے لیے نماز ٹھہری ہے، نماز کے لیے حسین نہیں ٹھہرا۔ اللہ اکبر، نماز بھی رسول کی نماز۔ اللہ نے اتنی ناز برداریاں کی، رسول نے اتنے ناز اٹھائے، فرشتوں نے اتنے جھولے جھلائے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شریف ترین خاندان کے اعلیٰ ترین فرد حسین کا جواب کیا ہونا چاہیے؟
کیا جواب ہونا چاہیے تھا کربلا میں؟ آیا ایک بات اور عرض کر دوں، یاد آ گئی مجھے. آیا ایک شخص مسجد نبوی میں، کافر تھا، راہب تھا، مسلمان بھی نہیں تھا. آ کے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، ضروری تو نہیں کہ میں ایمان لاؤں تو آپ میری مراد پوری کریں گے، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیں. رسول اللہ نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. کیا سنا آپ نے جملہ؟ رسول اللہ نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا. معصوم اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے. لوح محفوظ کا رسول اللہ نے دوستوں مطالعہ کیا اور اس کے بعد کہا بھائی تیری تقدیر میں اولاد ہے نہیں. مسجد سے روتا ہوا چلا، راستے میں حسین ملے، روتا ہوا حسین کسی کو دیکھ نہیں سکتا. میں کیا کروں؟ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا منتظمین مجلس کو سلامت رکھے، مولا حاضرین مجلس کو سلامت رکھے، مولانا رونے والوں کو سلامت رکھے. میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں، کیا کروں کہ حسین کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. کیوں رو رہا ہے؟ کہا اولاد نہیں ہے. کہاں گیا تھا؟ کہا آپ کے نانا کے دربار میں گیا تھا. بس اتنا جملہ سننا تھا. حسین نے کہا ٹھہر جا، کہاں گیا تھا؟ ہمارے نانا کے دربار میں. کیا لینے گیا تھا؟ اولاد لینے گیا تھا. کیا کہا؟ کہا میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. کہا ہمارے نانا کے دربار سے اور کوئی خالی ہاتھ واپس آ جائے؟ کہا نہیں، آپ کے نانا نے کہا تیری تقدیر ہی میں نہیں ہے، قسمت ہی میں نہیں ہے. کہا آ ہمارے ساتھ. لے کر گئے مسجد میں. نانا جی بیٹا، نانا اس نے اولاد مانگی تھی. ہاں بیٹا اس نے اولاد مانگی تھی، ہم نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، اس کی تقدیر ہی میں اولاد نہیں ہے. کیا کہا نانا؟ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. کہا بیٹا ایک بھی بیٹا نہیں ہے. حسین کہتے ہیں نانا ہم نے اسے ایک بیٹا دیا. معصوم کا اقتدار دیکھے. نانا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. بیٹا نہیں ہے اس کی تقدیر میں اولاد. نانا ہم نے اسے 2 بیٹے دیے. بیٹا ضد نہ کرو میرے لال، ضد نہ کرو، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے. نانا حسین نے اسے 3 بیٹے دیے. عجیب انداز سے حسین کو سن رہے ہیں آپ. شب عاشور میں یہی حق ہے سننے کا. نانا ہم نے اسے 3 بیٹے دیے. کیا کہا بیٹا؟ میں کہہ رہا ہوں میرے لال، میرے شہزادے، ضد نہ کر، اس کی قسمت میں اولاد نہیں. نانا میں نے 4 بیٹے دیے، نانا میں نے 5 بیٹے دیے، نانا میں نے 6 بیٹے دیے، نانا میں نے 7 بیٹے دیے. حسین جو 7ویں بیٹے پر پہنچا، جبریل آیا پیغمبر اسلام کو سلام عرض کر کے کہتا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے حسین کو نہ روکنا، اگر 70 بیٹے بھی کہے گا ہماری رحمت حسین کا کہنا ٹالے گی نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس فضائل سے مسائل کتنی دور ہوتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. حسین کو نہ روکنا میرے رسول. اگر یہ کہے گا 70 بیٹے ہم دیں گے. حسین نے کہا جا تیرے 7 بیٹے ہوں گے. جب جانے لگا تو کان نے کہا 61 ہجری کے محرم کے بعد کچھ لٹی ہوئی بیویاں آئیں گی. کچھ لٹی ہوئی بیویاں آئیں گی اور شام کے راستے سے گزریں گی. اس وقت تیری سکونت وہاں ہوگی. اس وقت اگر ان میں سے کوئی طویل القامت بیوی ایک چادر مانگے تو دے دینا. کیا سن رہے ہو وفادارو، کیا سن رہے ہو؟ جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. شب عاشور بوتراب امام بارگاہ میں مجلس شب عاشور. کل مجلس شام غریبہ ہوگی. عزادارو محرم تمام ہو رہا ہے. فاطمہ زہرا کا لال
ایک رات کا مہمان ہے، آج عزا خانے کھلے رہیں گے، آج درگاہیں کھلی رہیں گی، آج بیویاں ننگے پاؤں ہر درگاہ میں جائیں گی، آج حسین کے ماتمدار ہر درگاہ میں حاضری دیں گے، الوداعی نوحے پڑھے جائیں گے۔ آج کی رات ہمارے یہاں امام بارگاہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، اس لیے کہ پتہ نہیں کب حسین کی ماں پرسہ لینے آ جائے۔ آج کی رات جس امام باڑے میں جاؤ گے تمہیں مومنین و مومنات یا حسین واہ حسینہ کی آوازیں بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزادارو جس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو نا اتنی ہی دعائیں دے رہی ہوں گی۔ عزادارو مصائب سننے سے پہلے بہت مصائب پڑھیں گے، ایک جملہ ضرور سن لیجئے، آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ عزادارو آج کی رات کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی ہیں۔ جملہ نہیں سمجھے بھائی زیدی صاحب، بھائی رضوی صاحب، جملہ نہیں سمجھے۔ آج کی رات یہ مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی ہے۔ قاسم کی ماں نے اپنے بچے سے کہا قاسم میں بیوہ ہوں بیٹا، بیوہ ماں کی عزت کا خیال رکھنا، تیری ماں غیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر پہلے چلا جائے اور میں زہرا کو منہ نہ دکھا سکوں۔ مصائب شب عاشور۔ عزادارو آج کی رات سیدانیاں اپنے بچوں کو سجا رہی ہے۔ آپ سے میری ایک گزارش ہے، آج کی رات کسی سے ہاتھ نہ ملانا۔ آج شب عاشور ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے بھائی، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے بھائی، ہم شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے۔ آج کی رات کسی سے آپس میں ہاتھ نہ ملانا، آج کی رات سے کل شام غریبہ تک کسی کو سلام نہ کرنا۔ اگر کوئی دوست یا عزیز ملے تو کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ آج کی رات سے کل شام غریبہ تک کسی دوست کی خیریت نہ پوچھنا، اس لیے کہ فاطمہ کا لال یزیدی فوجوں کے نرغے میں گر گیا، فوجیں پہ فوجیں آ گئی ہیں۔ عزادارو اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی گودیاں آباد رکھے۔ آج کی شب اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا۔ اب مجھے بتاؤ کون آنکھ ہے جو نہیں رو رہی؟ دیکھو غم حسین کا معجزہ۔ آج کی رات اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کل بھی سارا دن پیار نہ کرنا۔ اگر بچوں پہ بہت پیار آئے تو بچے کے ننھے سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہائے ربا تیرے اصغر کا بڑا ارمان ہے، تیری گود اجڑنے کا بڑا ارمان ہے بی بی، تیری مانگ بھی اجڑی، تیری گود بھی اجڑ گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، روتے جاؤ روتے جاؤ، آنسو نہ رکنے پائیں۔ آج کی رات ہر عزا خانے میں فاطمہ زہرا آتی ہے اپنے لال کا پرسہ دینے کے لیے، میرا ایمان ہے یہاں بھی آئی ہوں گی، یہاں بھی آئی ہوں گی۔ بی بی ذرا بوتراب میں آ کر تو دیکھ، تیرے بچے کے ماتمدار آئے ہیں، بی بی دیکھ تو صحیح، تیرے اکبر کی برچھی ہم اپنے سینے پہ مارنے کو تیار۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں بلا رہا ہوں میں 8 دن سے مصائب پڑھ رہا ہوں مگر آج بلا رہا ہوں مولا سید سجاد. مولا اے وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، گردن میں تو، جو بابا کے لاشے پر یہ کہتا چلا گیا بابا کفن نہیں دے سکتا. میں اپنے مولا سجاد کو بلا رہا ہوں، پرسا دو، بلا رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں شہزادی زینب آئیے بی بی، آپ کے بھائی کے ماتم دار آئے ہیں. بی بی بہت شرمندہ ہے، بہت شرمندہ ہے، جی بھر کے ماتم نہ کر سکے. آئیے عزاداران حسین چند جملے اور سن لیجئے. معصوم اپنے سارے معجزوں کو لے کر کربلا میں پہنچ گیا. اب ساری نبوتیں ایک معصوم کو دیکھ رہی ہے. اب بیعت کر لے تو نبوتیں خط، انکار کر دے تو آدم بھی زندہ باد، نوح بھی علیہ السلام، ابراہیم بھی زندہ باد، سارے نبی بچ جائیں. ارے دنیا نے دیکھا سارے نبی بچ گئے مگر حسین کا کچھ نہیں بچا. سب بچ گئے. حوصلہ، میں بھی حوصلہ کر کے پڑھ رہا ہوں. آخری رات ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے. جی بھر کے رہو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. عزاداروں سب بچ گئے، معصومین کے معجزے بھی بچ گئے، قرآن بھی بچ گیا، توریت بھی بچ گئی، زبور بھی بچ گئی، انجیل بھی بچ گئی، محمد مصطفیٰ کا تاج بھی بچ گیا، علی مرتضیٰ کی تلوار بھی بچ گئی. نہیں بچا تو حسین کا اصغر نہیں بچا، نہیں بچا تو حسین کا اکبر نہیں بچا، نہیں بچا تو فاطمہ زہرا کا گھر نہیں بچا. عزاداروں چونکہ حسین سارے معصومین کا معجزہ ہے نا، سارے معصومین کا، اسی لیے آج میں پڑھوں، میں پڑھتا جاؤں گا، تم روتے جانا. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ. اے آدم کے بارے ماتم کرتے جاؤ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزاداروں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، میں زیارت پڑھتا جاؤں. السلام علیکہ یا وارثہ نوح النبی اللہ. اے جناب نوح کے وارث حسین ہمارا سلام. السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم روتے رہو، سب کا وارث ہے حسین. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. آؤ کہو السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ. حسین اسماعیل کے وارث، اسماعیل کا سلام. السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ. ایک جملہ مجھے کہنا ہے اگر برداشت کر سکے. یہ سارے سلام بھیج کر ایک جملہ کہنا ہے. اے محمد مصطفیٰ کے وارث حسین ہمارا سلام. اے محمد مصطفیٰ کے وارث حسین ہمارا سلام. روتے ہوئے سلام بھیجو جس طرح رو رہے ہو. السلام علیکہ یا وارث علی المرتضیٰ. اے علی کے وارث ہمارا سلام. السلام علیکہ یا وارث حسن المصطفیٰ. السلام علیکہ یا وارث حسن المصطفیٰ. اب سارے مل کے ماتم کرنا. میں جملہ کہہ رہا ہوں. السلام علیکہ یا وارث فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء. اے فاطمہ زہرا کے بارے، اے وہ حسین جس کا سر ماں کی گود میں چھری چل گئی، جس کی لاش ماں کی آغوش میں. فاطمہ زہرا
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، رو ماتم کرو ماتم، جزاک اللہ۔ شاہ جی نے 2 منٹ، 2 جملے بھائی، 2 جملے بھائی رسالت بھائی، 2 جملے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے بھائی عالم بھائی، مولا تمہیں سلامت رکھے، تم سب کے آنسو قبول کرے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا، ابن فاطمہ زہرا، اے فاطمہ کے بیٹے، اے فاطمہ کے بیٹے، ہمارا سلام۔ دوستو یہ سلام بھیج دیا، یہ سلام میں نے اپنی طرف سے بھیجا، تمہاری طرف سے بھیجا۔ اب ایک آخری سلام سن لو امام زمانہ کی طرف سے، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو۔ تمہارے آخری امام کہتے میرا سلام ہو اس شہید پر کہ وقت شہادت جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ سنو سنو پھر فاطمہ زہرا کے بیٹے کا حال، جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اتنے تیر لگ گئے تھے کہ تیروں کے آسمان پر معلق ہو گیا تھا، معلق ہو گیا تھا۔ امام زمانہ نے سلام بھیجا، میرا سلام اس شہید پر جس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، میرا سلام اس شہید پر جس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، میرا سلام اس شہید پر جس کی پیشانی پر پتھر لگا۔ ارے عزادارو ماتم نہیں کر رہے، میرا سلام اس شہید پر جس کی برسی لگی ہوئی تھی، میرا سلام اس شہید پر جو سارے انبیاء